خدا کی قدرت۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نجات اور روحانی ترقی ہمیشہ ایک مافوق الفطرت عمل ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں جیسا کہ یسوع نے مزید تمثیلوں کی تعلیم دی تھی، اور اس نے یہاں 2 تمثیلیں استعمال کی ہیں جن کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس اصول کو کیسے واضح کرتا ہے۔ وہ نجات، لوگوں کا مسیح پر ایمان رکھنا، اور روحانی ترقی، یہ واقعی ایک مافوق الفطرت عمل ہے۔ تو اس نے اس کی مثال بڑھتے ہوئے بیج کے ساتھ دی۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ اب وہاں وہ بونے والے کی تمثیل کو استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ ایک مختلف نقطہ پیش کر رہا ہے، ایک درخواست، اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے۔ یہ اس کے بیج بونے کے بعد ہے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، اور پھر اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ اب یسوع کے زمانے میں ان کے پاس پودوں پر پانی چھڑکنے کا نظام نہیں تھا، ان کے پاس آبپاشی نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یسوع مسیح صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس بیج کو بوتے ہو اور وہ اگنا اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور یہ مافوق الفطرت ہے، وہ تم نہیں ہو، خدا ایسا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ وہ اس لحاظ سے اطلاق کا ایک نقطہ بنا رہا ہے کہ خدا کس طرح خدا کے کلام کی قدرت کو استعمال کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے۔ خدا کے کلام کا بیج نجات اور روحانی ترقی دونوں میں۔ پھر وہ دوسری مثال استعمال کرتا ہے، یہ رائی کا دانہ ہے۔ پھر اس نے کہا، ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں۔ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح اس تمثیل کے ساتھ وہ ایک ہی چیز کی مثال دے رہا ہے، خدا کی قدرت، جس سے وہ یسوع مسیح کے ذریعے بدلی ہوئی زندگی بخشتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پولس رسول ان تمثیلوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھا، اور اس نے 3 باب میں جو کہا وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قوت سے بھرا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو کرنتھس کی کلیسیا، میں نے درخت لگایا اور اپولس نے پانی دیا۔ اب آپ کو اس کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر کس کا ہے، کیا یہ پولس تھا، کیا یہ اپولس تھا، کیا یہ پطرس تھا، یا کوئی اور اسی طرح پولس ان سے مخاطب ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں نے درخت لگایا اور اپولس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ وہی بات جس کی تعلیم یسوع مسیح دے رہا تھا، پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے، یہ جیت اپنے نام مت کرو۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ خدا ہے جو پھل اور نشو و نما دیتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، اسے وہ استارہ پسند ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح نے بونے والے کی تمثیل کے ساتھ کیا کہا، تم خدا کی کھیتی۔ اور پھر وہ ایک تعمیراتی استارہ کے ساتھ کہتا ہے، اور خدا کی عمارت ہو۔ پولس نے کئی استارے استعمال کیے ہیں، اور دوسرے مسیح کے بدن کی مثال دیتے تھے۔ اس نے وہ جسمانی استعارہ بھی استعمال کیا، تم خدا کا بدن ہو۔ لہٰذا وہ رشتے میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ خدا ہے جو عزت کے لائق ہے۔ یہ ایک مافوق الفطرت عمل ہے۔ اب وزن برابر ہے، تو یہی عکاسی اور جوابی سوال ہمیں اس طرف لے جاتا ہے۔ کچھ مسیحی اس سچائی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ متی کی انجیل کے آخر میں واضح طور پر بیان کردہ ارشاد اعظم کو انجام دینے میں اپنی انسانی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جائیں، اور ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی جب ہم نے متی کا مطالعہ کیا۔ اس کا حصہ ہونے کے ناطے ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے، ہم پردیس کی سرزمین پر نہ جائیں، لیکن ہم جانے والوں کے لیے دعا گو ہیں، یا جانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ دوسرے الفاظ میں، خدا ہمیں اور ہماری انسانی ذمہ داری کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور پھر ان کو تعلیم دینا، جیسے کہ پولس نے تھسلونیکیوں میں کیا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو تعلیم دینا، یہ انسانی ذمہ داری ہے۔ لیکن آخر کار منافع کون دیتا ہے؟ ترقی کا سبب کون ہے؟ دیکھیں، یہ منفرد توازن ہے نا، انسان اور خدا کے درمیان۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس میں توازن کیسے رکھتے ہیں؟
ٹھیک ہے، یہ انمول ہے، یہ ایک انمول توازن ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا ابھی بھی ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہماری صلاحیتوں اور قابلیت کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک الہی اسرار ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے ایک دوست کی مثال یاد دلائی۔ وہ ایک خدا پرست شخص ہے، لیکن مجھے اس کا سکھایا ہوا ایک پیغام یاد ہے۔ اس نے یہ پیغام سنایا اور اس کا عنوان تھا دنیا کو تعلیم دو، اور اس نے خاص طور پر یہ کہا آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، صرف دنیا کو کلام سنائیں۔ مجھے ان کی بات یاد ہے، آپ کو لوگوں سے اس پیغام کا جواب بھی نہیں پوچھنا چاہیے، یہ روح القدس کا کام ہے، میں صرف دنیا کو کلام سنا سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے، یہ دلچسپ ہے کہ اس نے اس کے بعد جو وہ کر رہا تھا ایک دائرہ بنا دیا، دنیا کو کلام سنانا۔ پھر وہ یہ کہنا شروع ہوا آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، جو کہ میرے نزدیک اس انمول توازن کو سمجھتے نہیں، جو کہ خدا کی تابعداری اور اپنی انسانی خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو تعلیم دینے، سکھانے کے درمیان ہے۔ ان تحفوں کو استعمال کرتے ہوئے جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، لیکن بالآخر ایک جواب ہے ہر اس سوال کے لیے جو ہم پوچھتے ہیں، اور وہ روح القدس ہے، کیونکہ کوئی بھی، پولس نے کہا، روح القدس کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ تو اس اصول کو یاد رکھیں جو کہ واقعی توازن کی بات کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نجات اور روحانی ترقی ہمیشہ ایک مافوق الفطرت عمل ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ توازن ہے، کیونکہ ہماری انسانی ذمہ داری بھی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خوشخبری ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔